یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جیڑا بندہ دا سر لا کے لے آوے میں ذاتی طور پہ 1 کروڑ روپے پیش کرا۔ السلام علیکم ساتھیوں، سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے عالم دین، علماء کرام اور اتنی بڑی گدیوں کے پیر اور خانقاہوں کے مجاور جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جب ملک کا نظام ہمارا غیر اسلامی ہے، جمہوری نظام ہے، تو اس میں جو بھی مطلب ادارے ہیں، وہ عسکری ادارے ہو جائیں، وہ عدلیہ کے ادارے ہو جائیں، یا مطلب کوئی بھی ادارے ہیں یار، کوئی بھی لگا لیں ادارے، وہ سارے ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، ہے نا، ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں، اور وہ نظام جو ہے وہ سیکولر نظام ہے، جمہوری نظام ہے، جسے آپ دوسرے لفظوں میں کہنے لا دین نظام ہے۔ بالکل اس کو کوئی سمجھنے میں مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو بھی سسٹم چل رہا ہے یہ کوئی قرآن و حدیث پڑھنے والے، سمجھنے والے وہ تو نہیں چلا رہے نا، وہ تو وہی چلا رہے ہیں جنہوں نے برٹش لا پڑھا ہے، جمہوری نظام کو پڑھا ہے، اور مطلب دین سے دور رہ کر کے جنہوں نے دنیاوی تمام جو مطلب مکاتب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے، وہ جو حاصل کر کے آئے ہیں، ان کو دین اسلام کی تعلیمات کا کیا پتہ، ان کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا پتہ، ان کو احکام الہیہ کا کیا پتہ۔ تو جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، تو پھر کیسے ہم ان سے بعید کر سکتے ہیں کہ وہ اسلام کے مطابق فیصلے کریں، دین کے مطابق فیصلے کریں، شریعت مصطفیٰ کے مطابق فیصلے کریں؟ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ جس تعلیم نے ان کو تیار کیا ہے، یقیناً ڈیفینیٹلی وہ وہی مطلب سارے معاملہ چلائیں گے نا۔ تو اب مجھے تو یار یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ موچی کا کام کرتا ہے، وہ جوتا بناتا ہے یا جوتا گانٹتا ہے نا، تو اس سے ہم لوگ توقع کریں کہ جناب وہ جہاز چلائے، ہے نا، یا مطلب وہ مطلب F-16 طیارہ چلائے؟ وہ ہو نہیں سکتا نا۔ جس نے جس طرح کی تعلیم لی ہے، جس طرح کا ہنر لیا ہے، اس نے اسی کے مطابق سارے کام کرنے ہیں نا۔ تو اب جنہوں نے تعلیم ہی مطلب برٹش لا کی لی ہے، برطانوی سسٹم کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اسی سسٹم کو پورے پاکستان میں جال بچھا دیا گیا ہے، گلی گلی محلے محلے اسکول کالج یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں، یہیں سے نکلنے والی ساری کپل سسٹم کو چلا رہی ہے۔ تو اب ہم لوگ کہیں کہ جناب یہ جو سسٹم چل رہا ہے یہ اسلام کے مطابق فیصلہ کرے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق یہ سارے قوانین بنائیں، یہ ہو نہیں سکتا نا یار۔ تو پھر سمجھ سے باہر ہے کہ وہ پورے سسٹم کا تانے بانے وہ جو بنے جا چکے ہیں، ان کا وہ خود حصہ ہیں، جال بچھا دیا گیا، سسٹم چل رہا ہے۔ تو پھر ہم اس سے مطلب وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بیج بوئیں گے وہی نکلے گا نا پودا اس کا۔ ہم نے جی بیج ہم نے بویا ہے اپنا مطلب گندم کا، اور اس سے عوض جو فصل نکلے وہ ہمیں آم دے، وہ ہمیں انگور دے، وہ ہمیں آڑو دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے نا۔ تو سسٹم سارا ان کا چل رہا ہے، قوانین سارے ان کے ہیں، تعلیم، تہذیب، ثقافت، معیشت، معاشرت، ہر چیز ان کی ہے، اور ہم ان سے برکات اسلام کی حاصل کریں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اب سمجھ سے باہر ہے کہ جو بھی فیصلے حکمران کرتے ہیں، عدلیہ کرتی ہیں، وہ تو اپنے تئیں قوانین جو انہوں نے بنا رکھے ہیں جمہوری نظام کے، وہ تو اس کے تحت کرتے ہیں۔ اور اب یہ جو تحریک لبیک جو پارٹی ہے، یہ بھی خود بھی بیچاری یہ اسی جمہوری نظام کے تحت رجسٹرڈ ہے، اور اسی نظام کے تابع رہ کر کے ہی انہوں نے سارے اقدامات کرنے ہیں۔ تو اب اس نظام کا جب یہ خود حصہ ہیں، تو سمجھ سے باہر ہے کہ انہیں پھر جمہوری جو قواعد و ضوابط ہیں، جو جمہوری قوانین ہیں، وہ بھی تو ان کو پھر آنے چاہیے نا، سمجھ آنے چاہیے
کہ بھی ملک کے اندر جو بھی نظام بنتے ہیں، جو بھی سسٹم بنتے ہیں، وہ تو جمہوری نظام، جمہوری سسٹم کے تحت، لادین سسٹم کے تحت تیار ہوتے ہیں، بنتے ہیں، اور پھر اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ تو آپ سارے مطلب جمہوری سسٹم کو مانتے ہیں، تو پھر ان کو مان کر پھر اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، بغاوت بھی کرتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ بھئی پچھلے دنوں جب انہوں نے وہ کیا نام ہے اس کا، فرانس کا سفیر جو ہے، اس کے لیے بھی بڑی جد و جہد کی کہ اس کو ملک بدر کیا جائے، اور پھر انہی کے قائد نے کہا کہ واقعی وہ ہم نہیں نکال سکے، وہ آن دا ریکارڈ وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ بھی ملک کے اندر ایک جمہوری نظام کے تحت آیا تھا، ایک سسٹم کے تحت آیا تھا، اور ظاہر ہے وہ کوئی بھی بندہ تو نہیں آ سکتا نا منہ اٹھا کے وہ سفیر بن کے آ گیا، تو وہ ایک پورے سسٹم کے تحت آیا، پروٹوکول کے تحت آیا۔ تو اسی طرح جو آسیہ ملونہ کو وہ جو چوڑی ہے اس کو بھی ملک سے باہر نکالا گیا، تو وہ بھی ایک سسٹم کے تحت نکالا گیا، جمہوری نظام کے تحت۔ اسی طرح ہمارے مطلب ماضی میں ریمنڈ ڈیوس یا جو بھی معاملات ہوئے وہ سارے ایک سسٹم کے تحت ہوتے رہے نا، جمہوری نظام کے تحت۔ تو حیرت ہے کہ نظام کافروں کا منظور ہے، نظام کافروں کا ہر لحاظ سے قبول ہے، مگر اس کے اب نظام کے تحت جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ منظور نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے یار، مجھے تو سمجھائیں کوئی کمنٹ باکس میں کہ نظام جمہوری جو ہے وہ قبول ہے، کافروں کا سسٹم موجود ہے، وہ منظور ہے، قبول ہے، مگر ان کے فیصلے منظور نہیں ہیں، قبول نہیں ہیں۔ تو یہ کیا مطلب، اس کی کیا لوجک ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ کوئی ساتھی بتائے ذرا کمنٹ باکس میں، جزاک اللہ خیر۔ اور بحثیت مومن، بحثیت مسلمان حضور علیہ السلام دا غلام ہونے کے ناطے پیر ذہین حسن شاہ بخاری پھر یہ اعلان کر دیا کہ جیڑا بندہ فائز تھا جن نے ملک پاکستان دا قانونی پامال کیتا ہے، 10,000 شہیدانوں دے خون دے لت ماری ہے، جن نے مرزیاں نو تبلیغ دی اجازت دیتی ہے، اور فیصلہ کر کے، فیصلہ روز کر کے کروڑوں مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، جیڑا بندہ دا سر لا کے لے آوے، میں ذاتی طور پہ 1 کروڑ روپیہ پیش کراں۔